الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات میں دن اور رات کا اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سورج، چاند، ستارے اور پھر اس زمین میں پہاڑ، دریا، سمندر، ہریالی اور ہر قسم کی نعمتیں کہ جس کی سمجھ انسان کو ہے اور جس کی سمجھ انسان کو ابھی نہیں ہے، یعنی انسان علم کے ذریعے اس تک پہنچ رہا ہے، تحقیق کے ذریعے اس نعمتوں تک پہنچ رہا ہے، بہت ساری نعمتوں تک وہ پہنچ چکا ہے اور بہت ساری نعمتوں پر ابھی وہ تحقیق کر رہا ہے اور نئی نئی نعمتیں دریافت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انتظام پہلے سے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو خلق فرمایا تو اس کے لیے ہر اس چیز کو پیدا فرمایا کہ جو اس کی زندگی کے لیے اہم تھی، چاہے وہ امتحان کے طور پر ہو، چاہے وہ نعمت کے طور پر ہو۔ اور رب کریم نے پھر یہ بات ذکر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ بندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے، بندگی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی، جس وقت بھی جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرے، تو در حقیقت وہ بندگی میں مشغول ہے، وہ بندگی کر رہا ہے۔ مثلا ایک انسان تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی تجارت کو سچائی کے ساتھ کرتا ہے، حلال تجارت کرتا ہے، دھوکہ بازی نہیں کرتا ہے، ناجائز منافع خوری نہیں کرتا ہے، غلط چیز نہیں بیچتا ہے، ایمانداری کے ساتھ، تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس وقت۔ اس لیے کہ حلال رزق کمانا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے نا، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی تو اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو جتنے بھی اعمال ہیں، انسان کھانا کھاتا ہے، حلال کھانا کھا رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال کھاؤ۔ اسی طریقے حلال پانی پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، وہ چیز ہے جو حلال ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے
کہ حلال کلو طیبات، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ زندگی کے سارے دائروں کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہی در حقیقت اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا ہے، کہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں اپنے رب کو اپنا حاکم تسلیم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لیکن اس بات سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس رب نے ہمیں تخلیق فرمایا، جس رب نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا کہ خود رب کریم نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ آج ہم پیٹرول استعمال کرتے ہیں، ڈیزل استعمال کرتے ہیں، مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں، پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں جو اس سے بنتی ہیں۔ کیا کچھ عرصہ قبل انسان جانتا تھا کہ یہ چیز بھی موجود ہے؟ کیا انسان کے علم میں تھی کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے جس سے بڑی بڑی مشینریاں چلائی جا سکیں گی؟ کیا انسان کے علم میں تھا؟ حالانکہ وہ نعمت تو موجود تھی اس دنیا کے اندر، لیکن انسان نے تحقیق کی، اس نعمت تک پہنچ گیا۔ ایسے کتنی نعمتیں آج بھی موجود ہیں، لیکن جب انسان تحقیق کرے گا اور اس تک پہنچے گا تو اللہ رب العالمین کو نعمتوں سے فیضیاب ہو سکے گا۔ اب جس رب نے ہمیں احسان، دیکھیں ہم اگر پیدا نہ ہوتے، اگر پیدا ہی نہ ہوتے تو ہم تو اس مقابلے کی دور سے باہر تھے نا، کہ ہم جنت والے تھے یا جہنم والے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن اللہ نے احسان فرمایا کہ تمہیں ابدی زندگی، جنت کا انعام حاصل کرنے کا ایک موقع دے رہا ہوں، دیکھو یہ اعمال ہے جنت والوں کے، اس پر رہنا، سچ بولنا، صراط مستقیم پر رہنا، حلال کھانا، اچھی طریقے سے زندگی گزارنا، میں جو احکامات دوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دینا، تمہارا مستقبل جنت ہے جہاں ابدی زندگی نعمتوں کے ساتھ رہو گے۔ یہ والا جو راستہ ہے یہ جہنمیوں کا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے، غلط کاموں کا راستہ ہے، اس پر جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع عطا فرمایا، پھر اللہ نے ایک احسان اور فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، مومن گھرانے کے اندر ہمیں پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بت پرست کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو کسی یہودی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے احسان فرمایا کہ ہم پیدا ہوئے اور ہمارے کان میں آذان دی گئی، ہم پیدا ہوئے ہمارا نام مسلمانوں آ رہا تھا، مٹھی میں شامل ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں، مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اعمال کی توفیق دی۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنی کرم نوازیوں کو سلسلہ جاری رکھا۔ اس رب کو پہچانے کیسے، اس رب کے ساتھ تعلق کیسے قائم کریں، اس رب کی محبت کیسے حاصل کریں، یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان، اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنا، تعلق باللہ، اللہ سے تعلق کیسے جوڑیں، اللہ رب العالمین سے رشتہ کیسے استوار کریں۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیں عزیزان محترم، آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی صاحب اختیار ہوتا ہے نا، آپ کو اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کسی پولیس والے کو آپ جانتے ہیں، کسی اور آفیسر کو آپ جانتے ہیں، کسی سرکاری عہدیدار کو جانتے ہیں، کسی وزیر مشیر کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے آپ کی، آپ کا زندگی کا رہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے کہ صاحب اگر میری اس دنیا کی زندگی میں میری زندگی میں کوئی مشکل آئی، فلاں صاحب میرے جاننے والے ہیں، ایک ٹیلی فون کروں گا یہ مشکل ساری ختم ہو جائے گی۔ کوئی آپ کو دبانا چاہتا ہے، پریشرائز کرنا چاہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی فلانے وزیر میرے جاننے والے ہیں، فلانے مشیر میرے جاننے والے ہیں، فلانے پولیس آفیسر میرے جاننے والے ہیں، تھانے والے سے سلام دعا ہے، اور ان لوگوں سے بھی سلام دعا ہے جو بہت سمجھ گئے نا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کے ساتھ میری سلام دعا ہے، اور ان سارے لوگوں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے تعلق، اب ذرا سمجھیں ایک لمحے کے لیے، ایک دنیاوی تعلقات کے حوالے سے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ جاننے والے ہیں، اور ایک زندگی میں آپ کی آسانی آتی ہے، زندگی میں آپ کی آسانی آتی ہے، اب یہی تعلق اگر آپ کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوگا،
یعنی خالق کائنات اور مالک کائنات کے ساتھ یہ تعلق ہوگا کہ جیسی کوئی مشکل آئی اور آپ کے ایمان آپ کو کہے گا کہ کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا ہمارے ساتھ. کوئی پریشانی آئی اور آپ کا ایمان آپ کو تسلی دے گا کوئی پریشانی نہیں، اللہ ہے نا اہل ایمان کے ساتھ. میرا سرپرست تو اللہ ہے، میرے سر پر تو اللہ کا ہاتھ ہے، میری پشت پر اللہ کا ہاتھ ہے، مجھ پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، مجھ پر اللہ رب العالمین کی نظر کرم ہے. وہ مجھے مایوس ہونے نہیں دے گا، وہ مجھے بے سہارا ہونے نہیں دے گا، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا، وہ مجھے پریشان ہونے نہیں دے گا، وہ مجھے تباہ ہونے نہیں دے گا، وہ میری حفاظت کرے گا. یہ تعلق کب ہوگا؟ اس چیز پر غور کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہم پر کرم نوازی فرمائے، ہم اس کے ان بندوں کے اندر شامل ہو جائیں کہ جب ہم کسی تکلیف اور ابتلا کے اندر ہو اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے. کہ اللہ رب العالمین فرمائے کہ میرا محبوب بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے، میرا عزیز بندہ ہے، میرا مجھ سے محبت کرنے والا بندہ ہے، میرا مطیع و فرمانبردار بندہ ہے، اس کو میں تباہی اور بربادی کے حوالے نہیں کروں گا، اس کی تو میں حفاظت کروں گا. یہ تعلق کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں، وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے دل و دماغ ایمان سے منور ہے، وہ لوگ کہ جن کے پاس ایمان ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ اشد حبا للہ. اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. دیکھیے جناب عزیزان محترم، اس بات کو سمجھ لیجئے. ایک محبت ہوتی ہے زبانی، ہم زبانی محبت کرتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے جذباتی وابستگی. ہماری جذباتی وابستگی ایک الگ محبت ہماری ہوتی ہے، ہمارے اعمال اس طرح سے ہوتے ہیں، ہمارا قول اس طرح سے ہوتا ہے، ہماری پسند ناپسند اس محبت کے تابع رہتی ہے. تو کیا ہماری محبت ایسی ہے اللہ تعالیٰ سے جیسے اللہ نے ہماری صفت بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری تعریف کی ہے، اللہ نے تو ہماری شان بیان کی ہے، اللہ نے تو ہماری تعریف بیان کی ہے کہ میرے پیارے بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ مجھ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. کیا ہمارے دلوں میں ہے محبت اللہ کی؟ کیا ہم تڑپ جاتے ہیں اللہ کا نام سن کے؟ بھائی جس سے ہماری محبت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا قلبی لگاؤ کیسے ہوتا ہے. لیکن کیا یہی قلبی لگاؤ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا ویسا ہے کہ اللہ کی ناراضگی پر ہم بھی ناراض ہو جائیں، اللہ جس چیز پر خوش ہوتا ہے ہم بھی اس پر خوش ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے جو فرامین ہے اس پر منوہن اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کے پیغام کو مزید آگے پھیلانے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے موافق اپنی زندگی کو ترتیب دینے والے بن جائیں. اگر ہمارے دلوں میں ایسی محبت ہے تو کامیابی ہے، نہیں ہے تو پھر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے نوافل سے مدد لیتا ہے، یعنی نوافل نماز پڑھتا ہے، کثرت سے نفل پڑھتا ہے. نماز فرض پڑھ لی، سنت پڑھ لی، اب نفل پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے. رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نفل عبادات کرتا ہے، زکوٰۃ دے دی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جدوجہد اور کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، جب بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب کے حصول کی کوشش اور جدوجہد کرتا ہے حتی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، وہ میرا لاڈلا بن جاتا ہے. کون بندہ؟ کہ جو نفل عبادات کثرت سے کرتا ہے. اب ایک راستہ ہمیں مل گیا نا، ایک طریقہ ہمیں مل گیا نا کہ اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے کہ ہم نفل کام کریں، نفل عبادات کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے راستے کے اندر انفاق کریں، اللہ کی عبادت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں. جو کچھ ہم سے نیک عمل ہو سکتا ہے
وہ عمل کریں، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی محبت سے نوازیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے پیارے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے صالح بندوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، اس طرح کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی تک نہیں ہے، ولا اذن سمعت، ایسی نعمتیں ہیں جس کی تعریف کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور پھر فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں خیال تک کسی کے دل کے اندر نہیں آیا کہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ رب العالمین ایسے پھل، ایسے فروٹ جنت میں دے گا کہ انسان کہے گا کہ یہ تو میں نے ابھی کھا لیے ہیں، لیکن فرشتہ اس سے کہے گا نہیں یہ دوسرا ہے، تم کھاؤ، جب وہ کھائے گا تو دوسرا ذائقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز موجود ہے کہ جناب مالٹے کا ایک ذائقہ ہے، مالٹے کا ایک ذائقہ ہے، موسمبی کا ایک ذائقہ ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ جب ہم مالٹا کھائیں گے، موسمبی کھائیں گے تو کھٹا سا ذائقہ آئے گا، یہ سب ہمارے علم میں موجود ہے۔ ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم مالٹا کھائیں گے تو شہد کی طرح مٹھاس آئے گی، یہ ہے نہیں ہمارے ذہنوں، کیونکہ تجربہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں، شہد ہے، شہد کھاتے ہیں، شہد میٹھا ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ اس کے اندر ترشی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت کئی ذائقوں پر مشتمل ہوگی، یعنی یہ نہیں کہ تم ایک ہی ذائقہ، جب بھی کھاؤ گے ایک نیا ذائقہ اللہ رب العالمین اس کے اندر ڈال دے گا۔ تو انسان سوچے گا کہ یہ تو میں نے ابھی کھائی ہے، لیکن جب وہ نعمت دوبارہ استعمال کرے گا، پھر سے کھائے گا، اس کو ایک اور اس کے اندر اللہ رب العالمین ایک اور لذت اور ایک اور ذائقہ رکھ دے گا۔ اب دیکھیں، جب ہم کوئی کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، یا تو ہم نے دیکھی ہوتی ہے، یا ہم نے اس کی تعریف کسی سے سنی ہوتی ہے کہ بھائی وہ اتنی اچھی چیز ہے، یا پھر دنیا کے اندر موجود اشیاء کو دیکھ کر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی ایسی ہوگی۔ یعنی آپ ذرا تصور کریں، تھوڑا سا میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 50 سال پہلے ذرا چلے جائیں، موبائل فون کے بارے میں کوئی کچھ جانتا تھا؟ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ انسان ہاتھ میں بیٹھ کے پوری دنیا کو دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں تصور بھی نہیں تھا نا کہ ایسی چیز ہے، اللہ نے دنیا میں دکھا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے وہ نعمتیں وہاں رکھی ہیں جس کا خیال تک کسی کے دل میں نہیں آیا، یعنی ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے رکھی ہے کہ جو اس کے نیک عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابی لہیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السعادات طول العمر فی طاعت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ نیک بختیوں میں سے سب سے بڑی نیک بختی یہ ہے کہ انسان کو طویل عمر تو ملے لیکن وہ طویل عمر اللہ کی اطاعت کے اندر صرف کرے، یعنی انسان اپنی عمر کو اللہ کی اطاعت کے اندر صرف کر دے، یہ اس کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی خیر کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے کہ انسان اپنی عمر کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر صرف کر دے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالی یہ دنیا، مال و دولت، شان و شوکت، دنیا کا افتخار، دنیا کی عزت، حکمرانی اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں من یحب ومن لا یحب، جس کو چاہتے ہیں اور جس کو نہیں چاہتے، یعنی دنیا جس کو دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہو، نہیں اللہ کا محبوب نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، اور دنیاوی منصب بھی دے دیتے ہیں، دنیاوی حکومت بھی دے دیتے ہیں، سونا چاندی زیور ساری چیزیں دے دیتے ہیں، اور جو اللہ کا محبوب اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ دنیا کے دینے میں اللہ رب العالمین پسند اور ناپسند نہیں دیکھتے، وَلَا يُعْتَ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ، لیکن ایمان صرف اس کو دیتے ہیں کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں، ایمان صرف اس کو دیتے ہیں۔ دنیا میں فرعون کو دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، قارون کو دیا تھا 70 اونٹوں پر صرف اس کے بکسے جاتے تھے چابیوں کے، دولت کتنی زیادہ ہوگی۔ نمرود کو دی تھی بادشاہ، ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں دی تھی۔ فرعون کو سردار بنایا، بادشاہ بنایا،
یہاں تک کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو حکومت نہیں دی تھی۔ اسی طریقے سے کتنے بڑے بڑے سرکش اور جابر اس دنیا کے اندر ہیں، اللہ نے ان کو دولت بھی دی، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا، لیکن ایمان کی دولت ابراہیم علیہ السلام کو دی، ایمان کی دولت اسماعیل علیہ السلام کو دی، ایمان کی دولت موسیٰ علیہ السلام کو دی، ایمان کی دولت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، ایمان کی امامت اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کو ایمان کا دروازہ عطا کیا، ایمان کا منبع عطا کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو۔ اس لیے اگر دنیا کے اندر جیسے بھی حالات ہوں، انسان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ہے، میں اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوں یا نہیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کفار کو کبھی نہ دیتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کفار کو زیادہ دیتا ہے۔ کفار کے پاس ہے، وہ تو چند دن کی عیاشی کر لیں، لیکن اہل ایمان ان کی آخرت ہے، ان کی عاقبت ہے، ان کو اللہ رب العالمین آخرت کے اندر، دنیا میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا نہیں دیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو عطا کیا تھا نہیں کیا تھا؟ یعنی اتنی دولت ان کی اللہ رب العالمین نے ان کو دی تھی کہ وہ مسلسل انفاق کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا تھا نہیں بنایا تھا؟ تو اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو دنیا کی دولت بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی دولت آزمائش ہے، غفلت میں ڈال دیتی ہے، انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا قرب، اللہ رب العالمین کا پیار، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، یہ بڑی دولت ہے اس سے کہ جو دنیا کی دولت ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اگر دنیا میں اس کا محبوب شیطان اور اس کے پجاری تھے، یہ نہ سوچے کہ وہ عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن، نہیں، ممکن نہیں ہے، انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری تھی۔ لیکن اگر اس دنیا کی زندگی میں اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس دنیا کی زندگی میں اللہ سے محبت کرتا تھا، اس دنیا کی زندگی میں وہ ایمان والوں سے محبت کرتا تھا، اس دنیا کی زندگی میں وہ ایسے دینی محافل کے اندر اجتماع کے اندر بیٹھا کرتا تھا، قیامت کے دن اکٹھا بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، قیامت کے اندر اس کا اجتماع بھی وہاں پر صالحین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، اور اس جگہ پر ہوگا کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کے لیے انتظام کیا کہ عرش کے سائے کے اندر وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم یہاں پر آئے ہیں، ایک بات اطمینان کی آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، اطمینان کی عرض کیے دیتا ہوں، آپ محبت کی بات آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہیں، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو صرف ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ کسی نہ کسی ذریعے سے یہاں تشریف لائے، کسی نہ کسی نے آپ کو دعوت دیے، چاہے تو آپ راستے سے گزرتے ہوئے یہاں پر آپ نے دیکھا ادھر سے قرآن ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ، کوئی دنیاوی مفاد کے لیے آپ نہیں آئے کہ دنیا ملے گی اس کے بدلے، اس لیے نہیں آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی بات سن لوں گا۔ میرے کسی بھائی نے پیار سے جس نے دعوت دی اس کو بھی محبت تھی آپ سے، آپ کو دعوت دی، آپ کو بھی اس سے محبت تھی اللہ کی رضا کے لیے کہ آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ پر اطمینان کی بات ہے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان افراد کے اندر شامل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی عرش کے سائے کے اندر فرمائے کہ ہمارا آپس میں محبت کا تعلق صرف ایمان کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے محبت صرف اس وجہ سے ہے، اللہ کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے کہ آپ اللہ کا پیغام سننے کے لیے آتے ہیں، اور یقیناً آپ کو بھی مجھ سے صرف اسی لیے محبت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو یہ محبت ہے، یہ محبت قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب 2 افراد آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں، صرف کوئی دنیاوی رشتہ، کوئی تعلق نہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، کوئی کاروباری رشتہ تعلق کی وجہ سے نہیں،
اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ عزت اور افتخار دے گا کہ قیامت کے دن جہاں عرش کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ان کو رکھے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ محمد احبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم آخرت میں اپنا مقام دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ جناب میرا آخرت میں ٹھکانہ کیا ہوگا، میں کہاں ہوں گا، میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا آخرت کے اندر، دنیا میں دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، قیامت کے دن بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ حوض کوثر کے قریب بھی آ جائے۔ عزیزان محترم، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ محبت کی بات کر رہا ہوں اور یہ بات کہنے کے لیے بھی بہت جرأت چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت پہ بھروسے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی سوچتا ہے کہ ہم کہاں ہوں گے، تو کہنا چاہیے کہ ہم حوض کوثر پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم قیامت کے دن کہاں ملیں گے؟ ہم میزان عدل پہ ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے تو آئے، عرش کے سائے میں ہم وہاں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں انبیاء ہوں گے ہم وہاں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارے اعمال پر ہمیں بھروسہ نہیں، ہمیں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین کا خوف بھی دل میں ہے کہ اللہ چاہے تو ہم سے ناراض ہو جائے، لیکن جب ہم اس کے شان رحمت کو دیکھتے ہیں، جب ہم شان رحیمی کو دیکھتے ہیں، جب ہم شان ودودت کو دیکھتے ہیں، جب شان غفاریت کو دیکھتے ہیں، شان غفوریت کو دیکھتے ہیں، شان اس کی مہربانیت کو دیکھتے ہیں، اس کے پیار کو دیکھتے ہیں، گناہ کو معاف کرنے کی اس کی عادت کو دیکھتے ہیں، تو پھر یاد آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں پناہ دینے والے ہیں، اللہ ہی ہم سے محبت کرنے والے اور ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کی عزتوں کو بلند کرتا ہے۔ ومن تکبر، جو تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ ومن اکثر ذکر اللہ، اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس پر کرم فرمائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا جعل له واعدا من نفسه وزاجرا من قلبه یأمره وینہاه، جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ برائیوں پر اسے متنبہ کرتا ہے، کیا کر رہے ہو، گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، مت کرو یہ، تمہارے ساتھ اچھا نہیں لگتا کہ تم یہ غلط کام کرو، کیسے کر سکتے ہو تم، یہ احساس پیدا کر دیتے، اور نیک اعمال کا جذبہ اس کے دل میں پیدا کر دیتے، جو اس کو دعوت دیتے رہتے ہیں، آؤ یار آج درس قرآن ہے، چلو چلتے ہیں، آؤ یار آج چلو دعا کی محفل ہے اس میں بیٹھتے ہیں، آؤ چلو ابھی قرآن نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلتے ہیں، آؤ چلو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آؤ کوئی دین کی بات سیکھ لیتے ہیں، آؤ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، آؤ اپنی آخرت کو آج یاد کر لیتے ہیں، اپنی قبر کو یاد کر لیں۔ یہ احساس اللہ رب العالمین دل کے اندر ڈال دیتا ہے، کن کے ساتھ، ان احب، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ اپنا محبوب بنا کر، اذا احب اللہ عبد، جب اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ تو اس کے لیے یہ احساس عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ، اللہ جب کسی بندے سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو اسے اس کے گناہ دکھا دیتے ہیں کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کا پیار یہ نہیں کہ سونے کا پہاڑ دے دیتے، یہ نہیں کہ بابر مارکیٹ میں کوئی سونے کی دکان دلا دیں گے، نہیں، یہ عارضی چیزیں، یقین کریں عارضی چیزیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ حدیث میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی کوئی عزت ہوتی نا اللہ کی نگاہ میں، کوئی کافر ایک قطرہ پانی نہیں پیتا۔ اللہ اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، دنیا سونا چاندی مال و دولت کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاں قدر ہے نیک اعمال کی، اللہ کے ہاں قدر ہے اطاعت کی، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ چیز دینی ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہوگی، یہ تو سب ختم ہو جانا، کل شیء فان، ہر شے فنا ہو جانے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف آپ کے رب کا نام باقی رہے گا، باقی کوئی چیز باقی رہنے والی۔ کیوں دل لگائیں ایسے عارضی چیزوں کے اندر کہ جو ختم ہو جانے والی؟ اللہ یہ چیز نہیں دیتا۔ اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ یہ تحفہ دیتا ہے کہ انسان کو احساس ہو جاتا ہے ہاں میں یہ گناہ کر رہا ہوں،
نافرمانی کر رہا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہے اس کو کہ دیکھو تم غلط سمت میں جا رہے ہو، اصلاح کر لو اپنی. اور جب بندے کو یہ مل جاتا ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو، اللہ سے ملنے کی محبت رکھتا ہو، اللہ بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے. جو اللہ سے ملنے کی محبت رکھتا ہو کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ سے ملنے سے کیا مراد ہے؟ نیک اعمال کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، اچھے اعمال کرنا، اللہ کی طرف بڑھنا. اللہ رب العالمین بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی اللہ من اللہ تعالی بالقلیل من الرزق، جو اللہ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے جتنا مجھے عطا کیا اللہ آپ کا احسان ہے. اے اللہ میں یہ نہیں کہتا اس کو آپ نے گاڑی دی مجھے گاڑی نہیں دی، نہیں نہیں نہیں، اے اللہ آپ نے مجھے جو بھی دیا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ آپ نے مجھے بہت دیا الحمدللہ. یہ جو رضا ہے، یہ جو راضی رہنا ہے، تو فرمایا کہ رضی اللہ منہ بالقلیل من عمل، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائے. عمل کم ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے تو نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے اور اس سے خوش ہو جائیں گے. ایک بہت اہم حدیث ہے، حضرت جابر راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے. ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے نا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے، اللہ کے پاس ہم کیا ہیں، کون سے رجسٹر میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے، پیاروں میں ہے، بروں میں ہے، نیکوں میں ہے، غلط لوگوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے، کفار میں، کس جگہ پر ہے، ہمارا کیا اسٹیٹس ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر. تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے ہاں اللہ کی کیا منزلت ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس اللہ کی کیا منزلت ہے، اللہ کو اس نے کیا مقام دیا ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقام پر رکھا ہے تو یہ دیکھے کہ اس نے اللہ رب العالمین کو کیا مقام دیا ہے، کتنی اطاعت کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے ہاں اسی مرتبے پر رکھتا ہے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ کو بندہ اپنے ہاں دیتا ہے. بندہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بھی بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کو نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس پر اپنی رحمت نچھاور فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرنے والے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، سنت کی اتباع کرو. جب تم سنت کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اللہ سے محبت کا طریقہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، حضور کی اطاعت کریں گے، اللہ رب العالمین اپنی محبت سے نوازیں گے. اسی طریقے سے ہمیں یہ بولنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. نمازیں کیا مطلب ہے؟ ان صلاتی کا مطلب جسمانی عبادات ساری یہ اللہ کے لیے، اور ونسکی مالی عبادات ساری اللہ رب العالمین کے لیے. میری زندگی مکمل اللہ رب العالمین کے لیے، میری موت مکمل اللہ رب العالمین کے لیے. یہ ہے بندگی کا وہ مقام کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے عزیزان محترم ایک اور حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، جو مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے، ایک بالش قریب ہوتا ہے، تقربت منہ ذراعا، میں اس سے ایک ہاتھ، ایک گز قریب ہو جاتا ہوں. جو اتنا قریب ہوتا ہے میں اس سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کو اپنے باہوں میں لے لیتا ہوں اور زیادہ اس سے قریب ہو جاتا ہوں. وَمَنْ آتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، جو میری طرف چل کے آتے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ اللہ فرما رہے جو خالق کائنات ہے، جو اللہ فرما رہے جو میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف جاتا ہوں. تو اگر ہم
اللہ کی اطاعت کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ رحمتیں فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی رحمتیں فرمائے گا۔ 4 اعمال بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو امامہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے صرف کس لیے محبت ہے؟ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی۔ بھئی ہمیں کفار سے، ہندوؤں سے کس لیے نفرت ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، شرک کرتے، تو ہمارے تو ان سے کوئی محبت نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ وابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت کی۔ واعطى للہ، اللہ کے لیے دیا، صرف اللہ کے لیے دیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ ومنع للہ، اور اللہ کے لیے ہی روکے رکھا، یعنی حرام میں خرچ نہ کیا، حرام جگہ پر اپنا پیسہ خرچ نہیں کیا۔ جب یہ 4 اعمال ہم نے کر لیے تو اللہ نے سند دے دی فقد استقبل الایمان، ان کا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ 4 چیزیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے پیسے کو روکنا، اس پر اللہ رب العالمین ایمان کی تکمیل بیان فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمار بیوت اللہ اہل اللہ عز وجل، اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے والے ہی اللہ والے، یعنی مسجد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مسجد کو آباد رکھتے ہیں، مسجد میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، حبک تیرے محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرے، وحب من یحبک، اور وہ محبت بھی چاہتا ہوں جس سے تو پیار کرتا ہے، ان لوگوں کی محبت بھی چاہتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہو جائے، میرے علم میں آ جائے کون لوگ ہیں وہ پیار کرنے والے۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور میں اس محبت کو بھی چاہتا ہوں جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ اعزائے محترم، اس حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل ہم انسان کرے، اللہ رب العالمین اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت تک پہنچنا، اللہ رب العالمین کی کامل اطاعت کریں گے، کامل بندگی کریں گے، اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہ سب سے محبوب بندے کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام جو بھی دنیا کے اندر آئے وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، ہم اللہ کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں، ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے والے تھے انبیاء علیہ السلام، اللہ کے نمائندے تھے نا، تو اگر ہم بھی وہی کام کریں گے جو انبیاء نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر بھی ہمارا انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر جو بہت مختصر سی زندگی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی اللہ کو دے دیں، اللہ سے ابدی جنت کی زندگی لے لیں۔ تھوڑی سی چیز دے کر بڑی چیز کا فائدہ، یہ ہے بہترین کاروبار، یہ ہے بہترین فائدہ، سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا، ہم کہتے ہیں نا بہترین سرمایہ کاری ہے کہ تھوڑا سا انویسٹ کرے اور بڑا فائدہ لے لیں، تو ہم تھوڑا سا انویسٹ کریں، تھوڑا وقت اللہ کو دیں، اللہ سے بہت ساری رحمتیں سمیٹیں۔ یہ زندگی چند سال کی زندگی ہے بھائی، جتنی بھی ہو جائے آخر تو ختم ہونے والی ہے نا، باقی تو نہیں رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر پوری دنیا، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ دنیا ہو گئی نا اتنی موت مشکل ہو جاتی، یعنی غربت میں انسان ہوگا تو چلو آرام سے جائے گا، پیچھے کچھ نہیں ہے، لیکن جتنی دنیا ہوگی اس کی موت اتنی مشکل ہو جائے گی کہ ہائے میری فیکٹریاں چھوٹ رہی، ہائے میرا پیسہ چھوٹ رہا ہے، ہائے میرا کاروبار چھوٹ رہا ہے۔ اب ایمان تو ہے نہیں نا کہ آگے جنت مل رہی ہے، یہ ایمان تو ہے نہیں کہ اس سے اچھا مل رہا ہے، تو اس کے پیچھے رو رہا ہے انسان۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ محبت سے روتے ہیں کہ یار میں اللہ رب العالمین کی، حضرت بلال جب وفات پا رہے تھے تو رونے لگے، تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں محبت سے رو رہا ہوں، حضور سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار کروں گا، اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی میری۔ کبھی یہ جذبہ آیا ہمارا کہ ہم جس رب کے سامنے ہمیشہ سر جھکاتے ہیں
اسے دیکھنے کا موقع ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملے گا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھنے کا موقع ملے گا جنت میں۔ کتنا خوبصورت احساس۔ اور آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، گفتگو اب چونکہ آ گئی ہے یہاں پر تو بتاتا چلوں کہ جنت میں سب جب جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم سب وہاں ہوں گے انشاءاللہ۔ یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، ڈر اور خوف یقیناً ہونا چاہیے اپنے دل میں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن اللہ پر ایسا محبت بڑا یقین بھی رکھیں گے نا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی یقین کی وجہ سے بخش دیں گے کہ میرا عاجز بندہ مجھ پر اتنا بڑا یقین رکھتا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ تو وہی جنت ہی ہے، ہمارا تو اور جگہ پر بس یہ بیچ میں ایک پھاٹک ہے قیامت کا، گزر جائیں گے سیدھا انشاءاللہ۔ جب جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے میرے بندوں میرے عطا سے خوش ہو؟ سب کہیں گے اللہ بہت خوش ہے، ہم نے تو وہ نعمتیں آپ سے پائی ہیں جو اتنا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ بھی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میرے بندو ابھی ایک نعمت باقی ہے، تو بندے کہیں گے کہ میرے اللہ آپ نے تو ہمیں وہ نعمتیں دی جو ہم نے سنی تک نہیں تھی، دیکھی تک نہیں تھی، اب اس کے بعد اب کون سی نعمت آگے رہ گئی کہ جو ہم کو نہیں ملی؟ تب رب کریم کیا فرمائیں گے، اے میرے بندو جس کے لیے تم نماز پڑھتے تھے، جس کے لیے تم روزہ رکھتے تھے، جس کی کتاب کی تم تلاوت کرتے تھے، جس سے تنہائی میں بیٹھ کر روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اس پیارے رب کو نہیں دیکھو گے؟ تب بندے سب اللہ رب العالمین کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، اس طرح سامنے۔ اور وہ بندے جو ابھی کہہ رہے تھے کہ اللہ سب کچھ مل گیا خوش ہیں ہم، ان کو وہ نعمتیں چھوٹی لگیں گی اللہ کے دیدار کے مقابلے۔ اللہ کے دیدار میں اتنی لذت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کا دیدار مستقل رہے تو سارے لوگ اسی میں منہمک رہیں گے، کسی کو اور طرف توجہ ہی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ خود پردہ فرما دیں گے بیچ میں تاکہ دنیا جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر دوبارہ ایک وقت کے بعد پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دیدار کراتے رہے، اور فرمایا کہ تم اللہ سے ایسے ہم کلام ہوگے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہو، اللہ سے ایسے بات کرو گے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے۔ تو یہ مقام کب ملے گا میرے بھائی؟ جب ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے نا، اللہ کے پیارے بندے بنیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔